الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر آج جو ہے وہ ہمارا 24 ہے. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے سورہ انفال مکمل ہو گئی اور موضوعاتی مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور اس سلیبس کی باقی جو رہ گئی تھی وہ حدیثیں تھیں. ان احادیث میں سے ہم نے 3 حدیثیں پہلے مکمل کر لی ہیں. آج 4 نمبر حدیث اور 5 نمبر حدیث پڑھنی ہے. حدیث ہے من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. ترجمہ ہے اس کا من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا. من جس نے، صلی علیہ مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی اللہ اس کے لیے معافی کا، عافیت والے معاملے کا دروازہ کھول. من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. حدیث کا عنوان کیا بنے گا؟ حدیث کا عنوان یہ آپ نے مکمل اس طرح لکھنا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ کی جتنی ہیڈنگ زیادہ ہوگی اس کے اندر آپ کو حدیث کے مکمل نمبر مل سکتے ہیں. تو حدیث کا عنوان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے. پہلے ترجمہ کر لیا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں. اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ. من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے. حدیث کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک درود کی فضیلت بیان فرمائی ہے. حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے. قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کی ذات پر کیا کیا کرو؟ درود بھیجا کرو. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو. دیکھو اتنی اہمیت والا، اتنی فضیلت والا عمل تھا تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت کے اندر اس کی فضیلت بیان کر دی. کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو. آگے ہے حدیث کی تشریح. حدیث سے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. دیکھو ویسے تو انسان کو کثرت سے نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ درود پاک میں سے وہ درود پڑھو جس کے الفاظ کثیر ہوں، تاکہ الفاظ کثیر ہونے کی وجہ سے انسان کو اجر زیادہ ملے. ویسے اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی ایک درود ہے نبی کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی کی ذات پر درود ہے. یا کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الکریم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی آپ
مختلف درود پاک ہیں، مختلف فضیلتیں ہیں ہر درود کی، کوئی درود پڑھنا چاہیں تو میں نے یہاں پر حدیث کی تشریح حدیث سے جو کی ہے، پہلی حدیث کیا بتائیے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، کتنے ہم اچھے اور اولو العزم پیغمبر کی امت میں آئے ہیں جس کے لیے انبیاء دعا کرتے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر دعا مانگے آپ کی امت میں کیا ہے پرورش کا موقع ملا، ہمیں آپ کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے میری امت کے لیے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام ہو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ پیغمبر کی ذات پر درود نہ بھیجے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مختلف جگہ آذان سنی اشہد ان محمد الرسول اللہ تو آپ نے کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی واعظ سے بیان کرنے والے سے اس کے محفل میں بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کا تذکرہ آ جاتا ہے تو ساتھ کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس جگہ پر بھی آپ نبی کا نام سنتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے یا نام نامی اسم گرامی آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے نبی کی ذات پر درود بھیجنا ہے۔ تو کیا فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر کیا ہے درود نہ بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر آمین کہہ رہے ہیں، حضرت جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جس کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی وہ پیغمبر جس پر درود نہ بھیجنے کی وجہ سے پیغمبر آمین کہہ رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے اگر پیغمبر کا نام آ جاتا ہے حضور کا نام آ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے حضور کی ذات پر کیا کرنا ہے درود کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں بیان کر دی۔ پہلے کیا ہے حدیث کا ترجمہ کیا، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ له بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیں گے۔ حدیث کا عنوان کیا بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بیان فرمائی۔ آگے حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت کا ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر کیا کیا کرو درود بھیجا کرو۔ حدیث کی تشریح حدیث سے من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت جبرائیل میرے پاس ہے، انہوں نے میری امت کے لوگوں کے لیے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو اور وہ حضور کی ذات پر درود نہ بھیجے۔ دیکھو اس آیت سے ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ حضور کی ذات پر درود بھیجنے سے حضور کی شفاعت مل سکتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے نبی کی ذات پر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ عافیت کا دروازہ کھول دیں گے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرما دیں گے۔ آگے حدیث نمبر 5 ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان والا تو ہوگا لیکن کامل ایمان والا تب ہوگا جب اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائیں گی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو جائے گا 5 نمبر۔ تو حدیث کا عنوان کیا بنے گا، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع نبوی کی اہمیت بیان فرمائی ہے، یعنی کس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ترجمہ کیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا تو ہوگا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لایا ہوں۔
حدیث کا عنوان کیا بتایا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع نبوی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آگے حدیث کی تشریح ہم نے حدیث سے کرنی ہے، حدیث کی تشریح قرآن آیات سے، پھر حدیث کی تشریح حدیث سے۔ قرآن آیات سے کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو تم اتباع کرو میری، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کی پیروی کرنی ہوگی، حضور کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا جاگنا سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اگر تم اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو حضور کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ کہو کہ میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ دوسری آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کے طریقے کو اپنایا، جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ نبی کے طریقے کو بنایا، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تو دو آیتیں ہوگی حدیث کی تشریح کے اندر، کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے وہ میرے طریقے کے مطابق ہو، یعنی نیکی انسان کی تب قبول ہوگی جب اس کے اندر نبی کا طریقہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ نیکی مقبول ہوگی۔ دوسری حدیث اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ایک پہلی حدیث نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے طریقے کے یعنی نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دے گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے کہ میری امت میں صرف ایک ہی جماعت ہوگی، بس اس کا طریقہ جو ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا جو جنت میں جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ان میں سے ایک جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگی، وہ اللہ رب العزت کیا ہے اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج کی حدیث جو تھی 4 نمبر اور 5 نمبر، ان کے اندر مکمل دونوں کا ترجمہ دیکھنا ہے، دونوں کا عنوان بتانا ہے، حدیث کی تشریح قرآن آیات سے بھی بتانی ہے اور حدیث کی تشریح احادیث سے بھی بتانی ہے۔ آخر میں یہ جو حدیث ہے دیکھیں، ان قرآن آیات سے اور ان احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جب نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں بھی کیا ہے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اپنانے سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔